بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے یو آل ول بی فائن۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو پہلے تو سبسکرائب کر لیں اور پھر اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، لیاقت علی چٹھا کی دھوم ہے۔ کل سے جب سے پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایکس راولپنڈی کمشنر ایک بام شیل گرا دیا اور ایک ہلچل مچ گئی پوری سیاست کے اندر، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کہ جو الزام لگا دیے لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور راولپنڈی ڈویژن کے اندر ایک پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی سویپ کیا وہاں سے۔ یہ لیاقت علی چٹھا کون ہے؟ میں کہ چلیں آج میں آپ سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ لیاقت علی چٹھا کون ہے۔ یہ ایک گریڈ 20 کا پنجاب گورنمنٹ کا افسر ہے جو کہ پروموٹ ہو کے گریڈ 20 میں چلا گیا، اور حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے چٹھا صاحب کا۔ اور یہ وہ چٹھا صاحب ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے دور میں کی پوسٹوں پہ رہے۔ ناظرین، کی پوسٹوں کے اوپر آپ اگر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ دیکھ لیں، گورنمنٹ آف پنجاب جو 2013 سے 18 کے درمیان ہے، اس میں یہ موصوف ڈی سی رہے، ایون سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے، پھر یہ ڈی سی سرگودا بھی رہے، اور اس کے بعد ان کو مختلف فیلڈز کی پوسٹنگز دی گئیں۔ یہ ایک آفیسر جو ہیں یہ کام کے حوالے سے مانے جاتے ہیں کہ یہ اچھا کام کرنے والے افسروں میں ہیں، لیکن جہاں تک ان کی ریپیوٹ کی بات ہے، اپ رائٹنیس ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری انکوائریاں ذکر بھی ہوئی کہ کوئی 11-12 انکوائریاں اس آفیسر کے خلاف چل رہی ہیں، لیکن اپ رائٹنیس تو ہمیں سول سرونٹس میں بڑی کم نظر آتی ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں، 1% ہوں گے، وہ فیڈرل سروس کی بات کر لیں، سول سروس کی بات کر لیں، یا پروونشل سول سروس کی بات کر لیں، تو اس میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ان کے حوالے سے کہ یہ جب صاحب لگے وہاں پہ یہ راولپنڈی تو کمشنر آپ لگے نا جی، یہ سردار عثمان بزدار جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو وہ ان کو اپنے آخری ٹینئر میں ڈی جی خان میں لے کے گئے کمشنر۔ تو کمشنر ڈی جی خان کے طور پہ یہ اس لیے لے کے گئے ان کو کہ یہ اپنے کام میں مشہور تھے چٹھا صاحب، کہ یہ اچھا کام کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو تھا، میں اب اپنے ذرائع سے بتا رہا ہوں آپ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کے ذرائع سے، کہ وہاں پہ جم خانہ بننا تھا، اور جم خانہ ڈی جی خان میں بننا تھا جو کہ نہیں بن پا رہا تھا ڈیپٹی کمشنر سے اور دیگر افسروں سے، تو ان کو لے کے گئے کیونکہ ان کی اسپیشلٹی تھی کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اچھے کرواتے ہیں، ان کو اچھا مینج کرتے ہیں۔ ان کو لگایا گیا وہاں پہ کمشنر ڈی جی خان، اور انہوں نے وہاں پہ جم خانہ بنوایا، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ابھی جب پریس کانفرنس کی بڑی دھواں دار قسم کی، اور اس میں بڑے بڑے الزام لگا دیے اور اپنی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے دھاندلی کروائی ہے اور ان کو چوک میں لٹکایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ وہ پولیس کو اپنے حوالے کرتے ہیں، پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ پنڈی کے اندر بھی ناظرین انہوں نے جب یہ کمیشن لگے ہیں تو انہوں نے کافی سارے کام وہاں پہ کروائے۔ وہاں پہ اپنا ہولی فیملی ہاسپٹل کی بات ہو، رنگ روڈ کی بات ہو، اپنا جم خانہ کی بات ہو، راولپنڈی جم خانہ کی بات ہو، یا صنعت کاروں کے لیے کوئی اپنا وہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو، تو اس طرح کے کام میں یہ مشہور ہیں۔ اسی طرح یہ سرگودا میں بھی شہباز شریف کے دور میں ڈی سی رہے، اور وہاں بھی انہوں نے جم خانہ بنوایا اور اس کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اب یہ جو بلیم گیم شروع ہوئی ہے کہ کچھ جگہ پہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو اپنا ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، اور یہ اپنا ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ تو پھر بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، سب کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہ بھائی کی پوسٹنگز پہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سول سرونٹ تو بیچارہ جس بھی گورنمنٹ میں یا جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہوگی اس میں اس کو کی پوسٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اس وقت کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی یا جو سیاسی پارٹی ہوگی اس کے ساتھ وہ چلے گا۔ تو یہاں پہ یہ اپنا ریکارڈ کلیئر کر لیں کہ یہ کوئی سازش اپیرنٹلی اس طرح نہیں لگتی کہ ان کو خدا نخواستہ کسی کی بیکنگ تھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بیکنگ تھی۔ ہاں البتہ کچھ کوارٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جن کو چونکہ الیکشن کنٹروورشل ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ مطالبات آئے ہوئے ہیں ہارنے والے کینڈیڈیٹس، وہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہوں، وہ پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں، جے یو آئی ایف کی بات کریں، اور دیگر ریجنل پارٹیز جو بلوچستان کے اندر ہیں ان کی بات کریں،
تو اس وقت پریشر بلڈ ہوا ہے. اس پریشر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جی یہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس وقت ان کو ایک مہرے کے طور پہ آگے کرنا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے کیا گیا ہو یہ میسج دینے کے لیے کہ جلدی گورنمنٹ بننی چاہیے سینٹر میں, وہ جس نے بھی بنانی ہے, ادروائز صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. تو اس کنٹروورسی میں اگر ان کو آگے کیا گیا ہے تو یہ علیحدہ بات ہے. کچھ اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو ان کا جاگ گیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں مطلب یہ اس طرح کی دھاندلی کو میں افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ناظرین یہ جو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ فوراً کیوں نہیں انہوں نے پن پوائنٹ کیا, یہ ایک آفیسر جب ایک فیلڈ میں پوسٹنگ اس کی ہوتی ہے تو اس نے سوچنا ہوتا ہے اس کی کنسائنس کیا کہتی ہے کہ وہ ابھی ایک چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں آ کے عوام کو بتائے یا نہ بتائے, ایک چیز کو پبلک کرے یا نہ کرے, تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو جس طرح ہمارے انتخابات میں رزلٹس کئی دنوں بعد آئے تو پھر وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے اب جو الزامات ہیں جس پہ اب مطالبہ ہو رہا ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس پہ پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ الزامات ٹھیک تھے کہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو زیادہ جتوایا گیا ہے. 13 سیٹیں این اے کی ہیں اور 26 سیٹیں پی پی کی ہیں. اور تو اب یہ ایک بڑا پنڈورا باکس کھول گیا, چونکہ راولپنڈی ڈویژن واحد ڈویژن ہے جس کے اندر نون نے تقریباً سویپ کیا ہے. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ صرف ایک ڈویژن کے اندر نون والے کیسے اپنا وہ کر گئے. اور اس کمشنر کے اوپر اگر یہ سوالیہ نشان اٹھا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا کچھ پارٹیوں کی طرف سے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. راولپنڈی میں کمشنر کا لگنا, راولپنڈی ڈویژن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ کتنی کی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں, آفیسز ہیں راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں, خاص طور پہ راولپنڈی میں. تو راولپنڈی میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں نا راولپنڈی میں جو پولیس کا ہیڈ لگے گا ریجنل پولیس آفیسر یا وہ لگے گا کمشنر, وہ ایک سکروٹنی کے بعد گورنمنٹ لگاتی ہے. تو پھر ذمہ داری تو یہ حکومت پنجاب کی اور چیف منسٹر جو آؤٹ گوئنگ ہیں محسن نقوی صاحب ان کی تھی کہ انہوں نے اگر ایسا آفیسر لگایا ہے تو پھر کیا اس وقت اس کا جو مینٹل پرابلم ہے وہ ان کو نظر نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت پنجاب کے اوپر. تو یہ کہہ دینا جی کہ ایک بندہ اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے. وہ باقاعدہ ایک انٹرویوز کے بعد ایک آفیسر کی سلیکشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ریجن, جیسے راولپنڈی ریجن ہے جس میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں یا 3 ڈسٹرکٹس ہیں یا 4 ہیں آئی تھنک, تو وہ چاروں کا جو کمشنر وہ لگے گا. دوسری بات, الیکشن کے اندر یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ جناب ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا جی کمشنر کا, ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا جی آر پی او کا, اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ڈی سیز ہوتے ہیں, وہ ڈی سی پنڈی ہو ڈی سی چکوال ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کمشنر رینک کا آفیسر ہے اس نے کوارڈینیشن اور سپرویژن تو کرنی ہے نا. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی اگر یہ بات کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی, اور یہ جو ابھی اپ کمنگ کمشنر ہیں کہ جی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا, تو پھر یہ جو نئے کمشنر آئے ہیں انہوں نے کس کیپیسٹی میں پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو آر پی اوز ہیں ان کو جو ڈی سیز ہیں ان کو بٹھایا گیا, تو پھر یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اگر کمشنر کی یہ نہیں تھی, یہ جورسڈکشن نہیں تھی. تو یہ بات نہیں ہوتی. سینئر آفیسرز جو ہیں وہ سپروائزری رول میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, چونکہ انہوں نے باقاعدہ میٹنگز بھی کرنی ہوتی ہیں اور کوارڈینیشن بھی کرنی ہوتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ڈائریکٹ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمیشن کے آفس کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہوتے ہیں ڈیورنگ پول اور آفٹر پول, ٹھیک ہے نا, الیکشنز کے بعد. تو اب یہ بات کرنی کہ یہ جو آفیسر ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جی, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جناب ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ذہنی توازن ان کا بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ اپنا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور یہ جو دھاندلی ہوئی ہے راولپنڈی ریجن کے اندر اس کے اوپر سچ سامنے لایا جائے. تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اور اگر جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے
الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کروائی ہمارے قابل محترم چیف جسٹس صاحب نے، تو اب یہ معاملہ بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی جانے والا لگتا ہے، سپریم کورٹ میں ہی جائے گا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ ہارنے والے جو امیدوار ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے بیک کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے جب الیکشن کمیشن میں جانا ہے تو وہاں ان کی نہیں سنی جائے گی، تو یہ ڈیفینیٹلی کیسز کورٹ میں آنے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ایک چیز اور یہ بتائی گئی کہ لیاقت چٹھا صاحب جو ہے نا جی، یہ ایک خبر ہے جیو کی کہ جی وہ پی ٹی آئی اور ہمارے جو ایکس اپنا آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل فیض کے بہت قریب تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ بہت قریب تھے۔ جو میری اطلاع ہے میرے ذرائع سے جو ہے وہ یہ تھی کہ لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹائکون ہیں پراپرٹی کے، ان کے یہ قریبی رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ان کا ان سے تعلق رہا ہے۔ تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ آفیسرز کا عموماً تعلق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں سول سرونٹس، ان کے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں، پولیٹیشین سے بھی ہوتے ہیں، جوڈیشری سے بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ یہ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ تھے یا پی ایم ایل این کی سائڈ پہ تھے یا کسی کے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے، تو وہ ریلیشنز کا دعویٰ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، لیڈنگ ٹائکون پاکستان کے، ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے۔ تو ہم پھر اب میں آپ کو بتا چکا کہ سردار اپنا عثمان بزدار کے دور میں وہ خود ان کو لے کے گئے تھے وہاں پہ اپنا ڈی جی خان میں، اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر سب کے ہی فیورٹ تھے۔ آگے چلیں جی ناظرین، پھر ہم نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون میں آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا انہوں نے 25 کروڑ ان کو 25 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے، اور نیو یارک میں اوورسیز کے ذریعے ان کو فلیٹ دلوایا گیا ہے، ماشاءاللہ الزام لگایا جی انہوں نے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے 20 سال فیصل آباد میں نوکری کی، کرپٹ ترین مجسٹریٹ تھے لیاقت چٹھا کی، جہاں بھی پوسٹنگ تھی کرپشن کی، ریٹائرمنٹ کے قریب پیسہ لے کر چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ دیکھیں جی، اب یہ ہمارے راجہ ریاض صاحب نے ایک الزام لگا دیا اس کے اوپر، چٹھے کے اوپر، تو یہ الزام اب پھر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر ثبوت کیا ہیں۔ ناظرین، یہیں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ چٹھا صاحب کے اس کیس میں یہ ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف جو اندراج مقدمہ کی منظوری دے دی گئی ہے جناب، یہ اپنا گورنمنٹ آف پنجاب محسن نقوی صاحب کی کابینہ نے اندراج مقدمہ کی منظوری دے دی ہے، اور الیکشن ایکٹ اور ضابطہ فوجداری سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور ذرائع پنجاب حکومت یہ کہتے ہیں کہ جی لیاقت چٹھا پر مقدمہ درج کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ لے جی ماشاءاللہ، تو اب یہ تو ہونا ہی تھا، پرچہ چونکہ پروٹیکٹیو کسٹڈی کچھ نہیں ہوتی، اب یہ پرچہ ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے، یہ اریسٹ ہوں گے اور اب یہ بھگتیں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک سکینڈل تو بن گیا ہے، چونکہ سکینڈل اس لیے بن گیا ہے کہ اب آپ کے راولپنڈی میں جو الیکشنز ہیں وہ سٹیک پہ لگ گئے، اب ری کاؤنٹنگ ہوگی، ری پولنگ ہوگی، الیکشن دوبارہ ہوگا نہیں ہوگا، یہی گورنمنٹ چلے گی، نئی جو گورنمنٹ بنے گی، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن لیاقت چٹھا صاحب جیسے اور سرکاری افسر ہمارے جو اس طرح تو نہیں کھل سکے، لیکن سب کو پتہ ہے جو فیلڈ میں ہیں اس وقت، پنجاب میں ہیں، کے پی میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کہ آفیسرز جو ہیں ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح یوز ہوتے ہیں، کس طرح وہ اپنی پوسٹنگز کو بچانے کے لیے الیکشن کا پارٹ بنتے ہیں، ڈیوٹیز کا پارٹ تو بنتے ہیں، لیکن لیاقت چٹھا جیسے اور بہت سارے افسر ہیں، اگر تو ہمت ہو تو ایسے آفیسرز اپنی بیوروکریسی کی ساکھ بچانے کے لیے آگے آ جائیں، آ کے اور اپنی ضمیر کی آواز اٹھائیں، تو شاید کچھ سسٹم میں چینجز آ جائیں، سسٹم بہتر ہو جائے، آپ کی ملک کی گورننس بہتر ہو جائے، آپ کی جمہوریت بہتر ہو جائے۔ ہمارے اوپر سوالیہ نشان جو لگے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہم کمپرومائزنگ اسٹیٹ آف افیئرز میں رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اس میں سے ہم نکل جائیں۔ لیکن لیاقت چٹھا جیسے افسر کم ہی ہوتے ہیں جو آگے آئیں اور آ کے بتائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بہرحال لیاقت چٹھا صاحب کی ایک اپنی جو ایک ان کی پروفائل ہے، پروفیشنل پروفائل، اس میں
مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ لیاقت چٹھا ایپیسوڈ کے بعد اب صورتحال کس طرف جاتی ہے اور مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں وہ بن پاتی ہے کہ نہیں بن پاتی اور وہ حکومت کب تک چلتی ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.